السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر ہے جو صرف اسلام آباد کی جورسڈکشن کے اندر سامنے آئی ہیں۔ خبر کی تفصیل کی طرف جائیں گے، چینل کو لازم سبسکرائب کیا کیجئے، ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی دبایا کیجئے۔ ناظرین، ہم لوگ غیر قانونی سوسائٹیوں کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں ان سے اگر کنفرم کر کے آپ انویسٹمنٹ کریں تو آپ کی انویسٹمنٹ نہ صرف محفوظ رہے گی بلکہ آنے والے وقتوں کے میں وہ کافی منافع بخش انویسٹمنٹ بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ تصدیق نہیں کرتے، خالی ایڈورٹیزمنٹ یا بل بورڈ پہ امپریس ہو کے یا مختلف اینیمیشنز جو یہ بنا کر غیر قانونی پروجیکٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو اس پہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ بہت ساری ویڈیوز ہم نے کی ہیں۔ آج ایک بڑی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اسلام آباد میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی تعداد 185 ہو گئی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں چھوٹا سا اسلام آباد ہے، اگر اس میں 185 پروجیکٹ غیر قانونی ہوں گے تو پھر قانونی کتنے ہوں گے؟ اس میں یہ ہوا ہے کہ سی ڈی اے کے پلاننگ ونگ نے زون 1 میں 24 رہائشی منصوبے اور ہاؤسنگ سوسائٹیاں غیر قانونی قرار دی ہیں۔ یعنی اسلام آباد کے اندر زونز ہیں، تو اس میں سے جو زون 1 ہے اس کے اندر 24 رہائشی منصوبے سامنے آئے ہیں غیر قانونی۔ پھر سی ڈی اے کے مطابق زون 2 میں 7، پھر زون 3 میں 15 ہاؤسنگ سوسائٹیاں، اور زون 4 میں سب سے زیادہ 110 ہاؤسنگ سوسائٹیاں غیر قانونی ہیں۔ سی ڈی اے نے زون 5 میں 29 رہائشی منصوبے غیر قانونی قرار دیے۔ 6 سیکٹرز میں غیر قانونی لینڈ سب ڈویژن کی نشاندہی بھی کی گئی ہے۔ پھر کچھ ذرائع اس بات کی بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کے باہر کی کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی یہاں ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں، یعنی اسلام آباد کی جورسڈکشن میں وہ نہیں ہیں لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اسلام آباد میں ہیں یا اسلام آباد کا نام استعمال کر رہے ہیں، جبکہ وہ آتی پنڈی میں ہیں یا اٹک میں آتی ہوں گی، لیکن ان کے اوپر اسلام آباد کا نام لکھا گیا ہے۔ اس کے لیے بھی کافی ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے لیے کورٹ بھی متحرک ہوا، کورٹ کے اندر بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا، بلکہ منع کیا گیا کہ اس طرح کی جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں سوسائٹیوں میں یہ نہ ہوں، جہاں کی سوسائٹی ہے تو وہاں کا ہی نام استعمال کیا جائے، اسلام آباد کا نام مت استعمال کیا جائے۔ پھر سی ڈی اے سے این او سی کے بغیر رہائشی منصوبوں کی جو مارکیٹنگ ہے اس پر بڑے سخت اقدامات کیے گئے۔ مختلف مارکیٹنگ کمپنیاں اپنے ذاتی فائدے کے لیے اشتہارات کی صورت میں ان سوسائٹیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، بینیفٹس ان کو ضرور ملتے ہیں، لیکن سی ڈی اے نے سختی سے انتباہ بھی کیا ہے کہ جو یہ ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز ہیں یہ مہربانی کریں کہ یہ ابھی تو انہوں نے نرمی سے بات کی ہے، لیکن آگے چل کر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ قانونی کارروائی ان کے خلاف، ان ایجنسیوں کے خلاف ہوگی جو غیر قانونی پروجیکٹس کی تشہیر کرتی ہیں۔ پھر ناظرین، غیر قانونی سوسائٹیوں میں جس طریقے سے انویسٹمنٹ ہوئی ہے، ادارے اس میں ذمہ دار میں سمجھتا ہوں اتنے نہیں ہیں جتنے ذمہ دار ہم سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اداروں کے اندر ہر سوسائٹی کی ایک فائل آتی ہے، اگر وہ سوسائٹی کہیں ایڈورٹیزمنٹ کر رہی ہے یا بکنگ کر رہی ہے تو اس میں آپ لوگ اٹریکٹ ہو کے اس میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں ادارے کسی صورت ذمہ دار نہیں ہوتے۔ اداروں نے اپنی ویب سائٹس کے اوپر ان سوسائٹیوں کی تفصیل لگائی ہوئی ہے کہ کون سی قانونی ہے کون سی غیر قانونی ہے، اتنی تو سینس آپ رکھتے ہیں۔ کئی پروجیکٹ ہوتے ہیں جو انڈر پروسیس ہوتے ہیں، وہ ابھی تک اپنی لیگل حیثیت جو ہے وہ کلیئر نہیں کر چکے ہوتے، تو وہاں پر آپ لوگ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ خصوصاً جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے وہ کچھ چکنی چپڑی باتوں میں امپریس ہو جاتی ہے، کھلا پیسہ ہوتا ہے، ان کو پھر انویسٹمنٹ کرنے میں بھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، وہ پیسے کو خرچ کر لیتے ہیں۔ اب بہت سارے اوورسیز ہمیں کچھ اپروچ کرتے ہیں اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم نے چونکہ وہاں پر ڈالرز کے اندر جو پیسے بھیجے تھے تو وہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی، آگے چل کر وہ بڑھنی تھی۔ ایک تو نام میں کوئی قبضہ ملا، دوسرا یہ کہ پاکستان میں ڈالرز کے ریٹ میں انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم تو آدھے نقصان میں جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کی سینس ہے، اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر
جس طرح سے یہ غیر قانونی سوسائٹیاں فعال ہوئی ہیں، تو آپ کو ان سوسائٹیوں میں انویسٹ کرنے کی بجائے ان پروجیکٹس کی طرف لازمی جائیں۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار برا نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس کاروبار سے بہتر کوئی کاروبار نہیں ہے جہاں بہت جلد آپ اپنے پیسے کو اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے پروفٹ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر اسی طرح آپ لوگ بالکل اپنی سمجھ یا عقل کو استعمال کیے بغیر انویسٹمنٹ کریں گے، تو پھر جس طرح اوورسیز کمیونٹی اس وقت چیخ رہی ہے کہ ہمیں تو قبضے بھی نہیں ملے، ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے قیمتیں نیچے آ گئی ہیں، تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ آپ نے کیوں نہیں وہ پیرامیٹر چیک کیے جو ان کو لیگل ہونے میں ایک رہنمائی کرتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ لیگل ہے؟ تو ویب سائٹس موجود ہیں، دور چینج ہو چکا ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں جہاں پر آپ کا سرمایہ محفوظ رہے۔ تو اب یہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد کتنا بڑا شہر ہے، اگر اس کو آپ ریسرچ کر لیں تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے۔ ترنول سے لے کے باراکو تک، پھر ادھر سے ترلائی تک، اگر شخصزاد کی طرف آپ آتے ہیں، پھر فیض آباد ہے، یہاں تک اسلام آباد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر صرف 185 غیر قانونی پروجیکٹ سامنے آئے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔